میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم احسان پاکستان میں خوش آمدید۔ چونکہ آج سبق نمبر 10 ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے نظم۔ تو دوستو، آپ سب بھائیوں نے مکمل 9 ویڈیوز دیکھی ہیں اور 9 ویڈیوز میں ہم نے شاعری کے اصول، علم عروض، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف اور غزل اور بحر، اوزان، تمام چیزیں ہم نے 9 ویڈیوز میں سیکھی ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے نظم۔ تو دوستو، آج ہم پڑھیں گے نظم کیا ہوتا ہے اور نظم کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ نظم سے کیا مراد ہے۔ تو دوستو، نظم سے مراد کوئی بھی موضوع یعنی بروزن کلام نظم کہلاتا ہے۔ نظم سے مراد کوئی بھی موضوع یعنی بروزن کلام نظم کہلاتا ہے۔ دوستو، اب سب بھائیوں نے جو ہے نظم کی تعریف سمجھی ہے۔ اب نظم کے اقسام کون کون سے ہیں؟ نظم کے 4 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے پابند نظم، دوسرے نمبر پر معرّہ نظم، تیسرے نمبر پر آزاد نظم اور چوتھا نمبر نثری نظم۔ تو سب سے پہلے میں پابند نظم کی تعریف بتاتا ہوں، پھر معرّہ نظم کی اور آزاد نظم، نثری نظم، یہ ان چاروں نظم کی ہم انشاءاللہ تعریف کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم پابند نظم کی تعریف سمجھتے ہیں۔ پابند نظم کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ یہ 1 2 3 4۔ دیکھیں، پابند نظم وہ نظم ہے جس میں قافیہ، ردیف اور بحر کی پابندی کی جائے۔ تو یعنی کہ قافیہ بھی رکھا جائے، ردیف بھی رکھا جائے اور اس میں ایک مشہور بحر بھی ہو، تب یہ پابند نظم کہلاتا ہے۔ تو آگے ہم چل کر پابند نظم کی تختی بھی کریں گے اور مشق بھی کریں گے۔ تو دوسرے نمبر پر ہے معرّہ نظم۔ معرّہ نظم سے مراد وہ نظم جس میں نہ قافیہ نہ ردیف، نہ قافیہ نہ ردیف۔ اب تیسرے نمبر پر ہے آزاد نظم۔ تو تیسرے نمبر پر ہے آزاد نظم۔ آزاد نظم جس نظم میں قافیہ، ردیف کی پابندی نہیں کی جاتی اور صرف نہیں کی جاتی، اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ اور اگر آپ آزاد نظم میں ردیف کی پابندی کرتے ہیں، یعنی صرف ردیف کی پابندی کرتے ہیں، تو اس کو نبھانا بہت ضروری ہوگا۔ یعنی کہ ایک نظم کے پہلے مصرے میں اگر آپ نے، پہلے شعر میں آپ نے ردیف رکھا ہے، تو اس کے آزاد نظم کے آخر تک آپ نے ردیف کی پابندی کرنی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے نثری نظم۔ نثری نظم یعنی کہ بے وزن نظم۔ اب ہم نے آج کا ہمارا موضوع تھا نظم، اور نظم کے اقسام ہم نے پڑھے ہیں۔ اور آگے ہم چل کر ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پابند نظم میں آپ ایک شعر کے 2 مصروں کی پابندی کریں گے۔ پہلے نمبر پر پابند نظم میں آپ ایک شعر کے 2 مصروں کی پابندی کریں گے، مگر آزاد نظم میں ایسا بالکل نہیں۔ آپ شعر کے پہلے 2 مصروں میں اگر 4 فعلن رکھیں تو مصرع ثانی میں 3 فعلن بھی رکھ سکتے ہیں۔ 3 کے بعد آپ 2 فعلن بھی رکھ سکتے ہیں، اور 2 کے بعد آپ 4 بھی رکھ سکتے ہیں، 5 بھی رکھ سکتے ہیں، 6 7 فعلن، جتنی لمبی شعر ہوگی، مصرع ہوگا، آپ اتنے فعلن رکھ سکتے ہیں۔ تو فعلن کے ساتھ آپ فا بھی رکھ سکتے ہیں، فا یعنی کہ 2 فا اور عین، فا بھی رکھ سکتے ہیں۔ فعلن 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 فا، فعلن فعلن فا، فعلن 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 فا، یعنی کہ 7 بار فعلن اور فا بھی، 4 بار فعلن فا بھی، اور 3 بار فعلن فا بھی۔ تو دوستو، میں نے فعلن کا مشق جو ہے تیار کر لیا ہے۔ اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ فعلن کے وزن پر ہم آزاد نظم کیسے لکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے فعلن کا وزن جانتے ہیں۔ فعلن کا وزن ہے 2 2، فعلن، فے این، فے، لام اور نون، لن، فعلن۔
اس کا وزن ہو گیا 2. فعلن 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 2. اب فعلن جیسے الفاظ ہم پہلے ذہن نشین کر لیں تاکہ آگے ہمیں شعر لکھنے میں آسانی ہو سکے. تو دوستو شعر فعلن کے وزن پر آتے ہیں آ جا. المدہ چونکہ ایک اس وزن میں شمار ہوتا ہے اس لیے آ جا. تم سا فعلن فعلن. کیسا فعلن. اچھا فعلن. نون گنا چونکہ وزن میں شمار نہیں ہوتا اس لیے نون گنا کی ترتیب بھی نہیں کی ہے اور اس کو ہم نے فعلن پر باندھا ہے. میرا فعلن. سودا فعلن. اب دیکھیں ایک بار پھر میں دہراتا ہوں. آ جا فعلن. تم سا فعلن. کیسا فعلن. اچھا فعلن. میرا فعلن. سودا فعلن. تو دوستو فعلن پر وزن فعلن میں آزاد نظم اگر آپ لکھیں گے تو اس طریقے سے لکھیں گے کہ آپ نے اگر مصرع اول میں 4 بار فعلن لکھے ہیں تو دوسرے مصرع میں مصرع ثانی میں آپ 2 بار فعلن بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرے شعر کی پہلی مصرع میں آپ 3 بار فعلن بھی کر سکتے ہیں اور چوتھے مصرع میں یعنی کہ چوتھی لائن میں آپ 2 بار فعلن بھی کر سکتے ہیں. اور آگے آپ کی مرضی ہے یعنی کہ آپ جتنے بھی فعلن آپ رکھیں. تو میں نے یہاں پر ایک 7 بار فعلن بھی رکھ سکتے ہیں. تو 7 بار فعلن کے بعد آپ فعلن فا بھی رکھ سکتے ہیں. فا بھی. تو یاد رکھیں یہ فعلن پر ہی رکھیں تاکہ آگے وزن آگے پیچھے نہ ہو. تو دوستو یہ فعلن فا. تو دوستو یہ 7 بار فعلن ہیں. چھوٹی پنسل سے میں نے اس لیے لکھے ہیں کہ بڑے پنسل سے یہ نہیں پورے ہو رہے تھے. تو یہ ہیں آپ آزاد نظم آپ سب سمجھ چکے ہیں. تو دوستو آج ہمارا شاعری کورس کا آخری ویڈیو تھا اس لیے آج ہماری ویڈیو بھی مکمل ہو گئی ہے 7 منٹ میں اور 10 ویڈیوز مکمل ہو چکی ہیں اور 15 تحریریں گروپ میں واٹس ایپ گروپ پر ہم نے دے دی ہیں اور آج یہ ویڈیو بھی آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی. تو دوستو سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ نے 10 ویڈیوز میں کیا سیکھا ہے. 10 ویڈیوز اور ہمارے تحریر میں آپ نے کیا سیکھا ہے. دیکھیں 10 ویڈیو سے کوئی شاعر نہیں بن سکتا نہ ہی 15 تحریر سے کوئی شاعر بن سکتا ہے. شاعر بن سکتا ہے تو اپنے مطالعے سے بن سکتا ہے یا اپنے حالات و واقعات سے بن سکتا ہے. تو دوستو ہمارے ذمہ جو تھا ہم نے کوشش کی ہے. اب 10 ویڈیوز آپ نے دیکھنا ہے. 10 ویڈیوز کا آپ نے مشق کرنا ہے. مشق کرنے کے بعد آپ نے پھر مطالعہ کرنا ہے. مطالعہ کر کے آپ نے خود کو شاعر بنوانا ہے. مطالعے کے لیے آپ نے عظیم ہستیوں کے شعر لکھنے ہیں نظم لکھنے ہیں اور غزل جو بھی آپ کو پسند ہے جو بھی آپ کا موضوع ہو. اسی طرح فرض کریں اگر آپ ایک نظم لکھتے ہیں تو نظم سب سے پہلے آپ نظم کو دیکھیں اس حساب سے آپ علامہ اقبال یا میر تقی میر یا کوئی اور بڑے شاعر کا اسی حساب کا آپ نظم اٹھائیں اور اس کی تختی کریں اس کو مطالعہ کریں. پھر آپ اس کی انداز سے آپ اپنا نظم لکھ سکتے ہیں. اگر آپ حمد و کلام منقبت لکھنا چاہتے ہیں تو کسی کا بھی مشہور منقبت آپ اس کو دیکھ کر لکھیں. سب سے پہلے آپ نے موضوع تلاش کرنا ہے پھر آپ نے اسی بحر پر ایک نظم سننی بھی ہے اور اس کا مطالعہ بھی کرنا ہے. مطالعہ کرتے کرتے آپ اپنا نظم جو ہے مکمل لکھیں گے. اور غزل بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ کوئی غزل لکھنا چاہ رہے ہیں غزل لکھنے سے پہلے غزل کے بارے میں مطالعہ فرمائیں اور کسی بڑے مشہور شاعر کا غزل جو ہے آپ اس کو دیکھیں. غزل کو دہرائیں. آپ اپنے ترنم میں طرز میں آپ دہرائیں گنگناتے رہیں پھر آپ غزل لکھ سکیں گے. غزل لکھیں گے اور مطالعے کے بعد ہی غزل لکھ پائیں گے. تو دوستو آج ہمارا شاعری کورس کا کلاس جو ہے مکمل ہو چکا ہے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور جتنے بھی نئے ساتھی ہیں جنہوں نے 10 ویڈیوز دیکھی ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں کامنٹ کریں. اور اگر ہم سے غلطی ہو چکی ہوگی یقیناً ہم سے غلطی ہوگی چونکہ ہم بھی سیکھنے والے ہیں تو آپ ہماری غلطی کو مینشن کر سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ ہماری غلطی نوٹ فرما کر ہمیں
اطلاع دے سکتے ہیں۔ تو اب نئے کلاسز کا آغاز جو ہے انشاءاللہ 1 ماہ کے وقفے سے ہوگا۔ جو بھی نئے شعراء اکرام جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام پتہ وغیرہ لکھوا دیں تاکہ کلاسز کے لیے آپ کے نام وغیرہ لکھے جا سکیں۔ تو جزاک اللہ۔